بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ. نئی مشتاق ہے. آج میں محترم محمد عظمت اللہ قادری ان کے گھر پہ موجود ہوں، تو ان سے آپ کا تعارف میں بعد میں کرواتا ہوں. میری ان سے ملاقات ہوئی تھی جدہ میں، فرسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی جدہ میں. پھر یہ ملاقاتوں میں بدل گئی، پھر ایک محبت کا تعلق پیدا ہو گیا. پھر بیچ میں گیپ آ گیا، میں پاکستان آ گیا، یہ بھی مصروف ہو گیا اپنی مصروفیات میں. تو اب یہ جو مہینہ ہے اکتوبر نومبر، یہ حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کے حوالے سے بہت ایکٹیو مہینہ ہے. تو میرے ذہن میں تھا، میں نے کہا کہ حضور غوث پاک کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کسی دوست سے میں فون کرتا ہوں اور بیٹھ کے پھر ہم چھوٹی سی ایک محفل سے جاتے ہیں، یادیں تازہ کرتے ہیں حضور غوث پاک کی. میرے ذہن میں ان کا نام آیا نا. پھر میں نے ان پہ فیس بک پہ رابطہ کیا. میں نے کہا بھائی جان آپ کدھر ہیں؟ کہنے لگے میں پاکستان میں ہوں. تو لکیلی ایک ہی شہر میں تھے. پھر میں نے ان کو فون کیا، پھر آج صبح کے لیے میں نے ٹائم لیا ان سے. تو ابھی کھانا کھا کے فارغ ہوئے ان کے گھر پہ. پھر میں نے سوچا کہ اب ہم ان سے بات کرتے ہیں، درمیان میں چائے بھی آئے گی، چائے بھی پئیں گے. تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ میرے یوٹیوب چینل کے لیے ہوتا ہے. جی. اور اس میں بالکل رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا. جس طرح گھر میں 2 فیملی ممبر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اسی طرح ہوتا ہے. ہنسی مذاق بھی جہاں موقع ملتا ہے میں کر لیتا ہوں. تو میں اب سوچ رہا تھا کہ میں نے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے ہیں ان کے ساتھ. یہ والا ایپیسوڈ تو کریں گے حضور غوث پاک کے حوالے سے، آپ کی ان سے نسبت کس نوعیت کی ہے، کیسے قائم ہوئی اور ان کو کیا شرف حاصل ہے، وہ ہم ساری گفتگو کریں گے. میں چاہ رہا تھا کہ پروگرام ابھی چونکہ کھانا کھایا تو ہلکی پھلکی مزاج سے پروگرام شروع کریں. ایک پہیلی ہے، اس کے 2 جواب ہیں. ایک میں آپ کو بتا دوں گا، دوسرا آپ پوچھے گا. نہ پوچھ سکے تو مجھے بتائیے گا، پھر میں بیان کر دوں گا. جی 2 اعتبارات سے آپ میرے بڑے بھائی جان ہیں. اچھا. ایک تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ایک تو نسبت قادریہ، جی حضور غوث پاک سے آپ کا جو نسبت ہے. دوسری کون سا پہلو ہو سکتا ہے جس حوالے سے آپ میرے بڑے بھائی جان ہیں؟ میرے ذہن میں اور تو کوئی پہلو نہیں آتا. اس پہیلی کے ذہن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کی مجلس میں اکثر و بیشتر، جس میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، جی ماشاء اللہ، اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام بھی شامل ہیں. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، حضرت عباس سے، کہ میں بڑا ہوں یا آپ؟ تو سیدنا عباس جواب دیتے ہیں کہ ولد تو قبلک ولیکن اکبر منی، کہ میں بس غلطی سے پیدا پہلے ہو گیا ہوں، ورنہ آپ میرے سے بڑے ہیں. تو یہ آپ کا حسن ظن اور محبت سمجھ سکتا ہوں، پہلی نسبت میں بھی. دوسری میں بھی کہ آپ اپنے علمی مقام اور اس میں جو شان رکھتے ہیں وہ آپ کی اپنی ایک طلوع امتیاز ہے. تو میرا ذاتی خاصہ تو کچھ نہیں ہے، یہ علمی اگر پہچان ہے تو پھر وہی نسبت ہو سکتی. ہاں نہیں ماشاء اللہ. میں جو کہ مزاق پہلی کا میں نے کہا تھا، تو ایک تو آپ کا وہ جو نسبت قادریہ ہے، جی اس حوالے سے آپ بڑے بھائی جان ہیں. دوسرا میں دیکھ رہا تھا باعتبار وزن بھی آپ میرے بڑے بھائی جان ہیں. ہم نے چونکہ کھانا کھایا اس لیے ہم نے سوچا ڈاکٹر صاحب اگر وزن پہ آئیں تو آپ کا 90 قریب ہوگا پلس. نہیں میرا کم ہے. کتنا؟ کپڑوں سمیت کم ہی ہے، آپ سے کم ہے. میرا 82 83 ہے. بس مجھے کم ہی سمجھے. اچھا نہیں تو پھر آپ جھولے میں پڑے بچہ بنا دیتے ہیں. اچھا آڈینس سے میں کہوں گا کہ پہلے تو اب میں فارمیٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. ابتدائی جو تعارفی گفتگو ہے اس میں تو ہم یہی فارمیٹ رکھیں گے. پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ڈائریکٹلی محترم عظمت اللہ قادری صاحب سے ڈائریکٹلی آپ کی بات چیت شروع ہو. تو میں چاہوں گا کہ آپ فیس ٹو فیس آپ ان سے باتیں کریں، آپ ان سے باتیں کریں. تو میں پھر کیمرے کا اینگل چینج کر دوں گا، میں پھر کیمرے کے پیچھے چھپ جاؤں گا، آواز آپ میری سنتے رہیں گے اور میں کیمرے کو ڈائریکٹلی آپ کے چہرے پہ رکھوں گا، تاکہ آپ براہ راست پوری نان وربل کمیونیکیشن کے ساتھ چہرے کے تاثرات ہیں، پھر وہ کیفیات ہوتی ہیں جو الفاظ کے ساتھ ساتھ چہرے پہ ظاہر ہوتی ہیں، تو وہ پورا پیکیج آپ اس سے مستفید ہوں. جی عظمت بھائی، ہمیں اور میرے آڈینس کو اپنا کچھ بیسک تعارف کروا دیجیے گا. میں تو جانتا ہوں بٹ
میں چاہوں گا آپ اپنی زبان سے بیان فرمائیں اور اپنے جو مختلف آپ کی مشاغل ہیں، علمی ایکٹیویٹیز ہیں، اور آپ کے تعارف کے ساتھ ہی آپ کا جو نسبت قادریہ جو آپ کو ایک فضیلت حاصل ہوئی وہاں پہ حضور غوث پاک کے دربار پہ بھی خدمت سر انجام دینے کی، تو اس کا بھی پہلو بیان کر دیجیے. تو اگر آپ بسم اللہ کریں اور تھوڑا سا اپنا تعارف اور ساتھ میں آگے کنٹینیو رکھیں گفتگو، درمیان میں جہاں پہ سوال کا موقع آئے گا پھر میں اس میں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محترم ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ بڑی مدت کے بعد انہوں نے اپنی مصروفیت سے مجھے وقت دیا، نہ کہ میں نے. یہ ان کی محبتیں ہیں. جیسا کہ آپ نے اظہار فرمایا کہ جدہ کے بعد ہماری بہت مدت کے بعد ابھی ملاقات ہو رہی ہے. سو آپ نے تعارف کا کر کے تو مجھ پر آزمائش ڈال دی ہے. اللہ کوشش کرتا ہوں کہ پوری فرما دے. تو میرا سر بیسک ایجوکیشن پنجاب کے ایک ڈسٹرکٹ جھنگ سے میرا تعلق ہے، اور ابتدائی تعلیم گریجویشن تک میں نے ڈگری کالج جھنگ سے ہی لی، پنجاب یونیورسٹی سے. اس کے بعد میرا جو روحانی سلسلہ ہے وہ 84 میں حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی قدس اللہ سرہ العزیز ان سے نسبت کا قائم ہوا فیصل آباد میں. اور مجھے یہ رغبت میرے والد صاحب مرحوم جو میری پیدائش سے 1.25 ماہ پہلے ہی انتقال کر گئے، ان کا روحانی سلسلہ اور نسبت حضور قدوۃ الاولیاء سے تھا. اور میرے خاندان، والدین اور بہن بھائیوں کا سب کی آلریڈی نسبت حضور قدوۃ الاولیاء سے تھی. تو مجھے رستہ چننے میں مشکل اور دشواری نہیں ہوئی. یہ سلسلہ آپ کی حیات میں مختلف مجالس کی صورت میں رہا، مستفیض ہونا رہا. تو یہ مجھے سعادت ملی کہ خلیج وار کے بعد گورنمنٹ آف عراق نے حضور قدوۃ الاولیاء کو ان کے نام پر 2 اسکالرشپ دیے. تو میرے انسٹیٹیوٹ اور ادارے نے بہت سوں کو کوشش کی کہ اسکالرشپ پر بچے جائیں، مگر کوئی ماں باپ راضی نہ تھا. تو اس نسبت قادریہ نے مجھے اور میری اہل و عیال کو، فیملی کو حوصلہ دیا اور میں تیار ہو گیا. تو کم و بیش 15 سے 20 سال کے اس عرصہ میں ماضی کے جو ایران عراق وار، پھر اس کے بعد خلیج وار، کوئی پاکستانی طالب علم وہاں نہیں گیا. میں ایک مدت کے بعد پہلا طالب علم تھا جو وہاں صدام یونیورسٹی، بغداد یونیورسٹی اور مستنصریہ یونیورسٹی، تینوں بڑی جامعات کا، وہاں کی یونیورسٹیز کا پہلا پاکستانی طالب علم تھا. تو جو 94 میں نومبر میں وہاں گیا اور 98 میں فارغ و تحصیل ہوا. تو وہاں میرا جو موضوع تھا اور جو میرا سبجیکٹ تھا وہ عقائد الاسلامیہ بین المذاہب الاربع، چاروں جو مذاہب ہیں، جو ہمارے اہل سنت کے جو 4 مذاہب ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، ان کے مابین تقابلی جائزہ اور ائمہ اور فقہاء کے مابین فقہی امور پر جو مباحث اور دلائل ہیں ان کا تقابلی جائزہ. تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں مکالمہ بین المذاہب. آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ مکالمہ بین المذاہب الاربع. اس کے ساتھ اضافی یہ تھا کہ جب یہ میں نے پڑھا تو مجھے ایک تجسس ہوا کہ میں کیوں نہ اہل جو تشیع ہیں، جو فقہ جعفریہ ہے، اس کی گہرائی تک بھی جاؤں. اور اس کا یہ ایک موضوع الگ ہو جائے گا، لیکن بس ٹچ دے رہا ہوں اس کا تھوڑا سا. تو میں نجف اشرف میں جا کر ان کے فقہی اور تدریسی بہت بڑا ادارہ جو جامعہ نجف کے نام سے تھا، اس جامعہ نجف کے بڑے ادارے میں ایز اے
طالب علم جو ہے وہ 6 ماہ کا ایڈمیشن لیا اور وہاں گیا، جی اور میں نے فقہ جعفریہ پر بھی بڑی سیر حاصل تحقیق، اور ان کے بین المذاہب خمسہ ہو گیا، تو وہ تحقیق کی میں نے، مگر ان کو ارلی ہی پتہ چل گیا میرے بارے میں کہ میں اہل سنت مشرب سے ہوں، اور میرا تعلق بغداد کی ایک جامعہ سے ہے، اور میں ان کا گمان تھا کہ کسی اور ارادے سے آیا ہوں۔ اس کو چونکہ حالات بھی ایسے حالات سچویشن وہ گلف وار اور یہ سارا سینیریو تھا، اس میں پھر انہوں نے بڑی معذرت اور ریکویسٹ کے ساتھ مجھے یونیورسٹی سے رخصت کیا۔ پھر میں مشہد ایران کے اندر جامعہ مشہد کے اندر حضرت امام علی رضا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، وہاں یونیورسٹی میں لینگویج کے لیے 6 ماہ فارسی کے لیے ایڈمیشن لیا۔ اسی اثناء میں جو قسم الداخلیہ عربی میں کہتے ہیں، یہ جو ہاسٹلز ہوتے ہیں، تو ان میں مسلسل حالات بارگو اور کرائسز اور ملکی جو اکنامک سچویشن تھی اس کے پیش نظر وہاں غربت، افلاس اور بھوک تھی، تو جو بیرون ممالک افریقی کنٹریز سے جو طالب علم تھے وہ ہاسٹلز میں، تو ان میں رجحان چوری چکاری کا بڑھ گیا، تو 2 مسلسل میری سامان کی چوریاں ہوئیں، تو میں نے جا کے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نقیب الاشراف، اور جسے ہم پاکستانی زبان میں متولی کہتے ہیں، سجادہ نشین کہتے ہیں، وہ حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین کے بڑے بھائی سید احمد ظفر الگیلانی، وہ پاکستان کے 2 سال سفیر بھی رہے، گورنمنٹ آف عراق کی طرف سے، تو ان کی مجلس اور صحبت میں حاضری ہوئی، اور ان سے درخواست پر انہوں نے کمال شفقت فرمائی کہ جو حضور قدوۃ الاولیاء کا مولد ہے، جو گھر ہے، اس کے بالکل سامنے مہمان خانہ بنا تھا، خاص داخلی مہمانوں کے لیے، جو بہت زیادہ قربت اور نسبت والے حضور غوث پاک کے خانوادہ سے ہیں، یا جن کو وہ ادارہ اور نقیب الاشراف سمجھتے ہیں نسبت میں، ان کو وہاں مسکن ملتا تھا، اور وہ بھی عارضی۔ یہ کمال شفقت ہے میرے شیخ کی کہ انہوں نے وہ وہاں مہمان خانے میں ایک سنگل بیڈ روم مجھے دے دیا۔ 5 سال پھر باقی جو ہیں وہ 4.5 سال وہیں قیام رہا۔ وہاں کے لنگر، وہاں کی لائبریری اور وہاں کی صحبت، اسی نے وہاں میں کہوں گا کہ اللہ کے خزانوں سے جو عطا ادھر ہوتی تھی اس سے پلتے رہے۔ یہ درگاہ حضور غوث پاک، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کو وہاں عموماً معروف جو وہاں ہے باب گیلانیہ کہتے ہیں، باب گیلانی، تو یہ ایریا ہے باب گیلانی، جیسے آپ سمجھ لیں کہ ڈسٹرکٹ باب الگیلانیہ ہے، اس میں جو وہ اسپیسیفک آپ کی بارگاہ کی باؤنڈری ہے، وہ بارگاہ گیلانیہ میں حضرہ کہلاتی ہے، حضرت الگیلانیہ، تو وہ پورا حضرہ، اسی میں مدرسہ نظامیہ ہے پرانا، اس کے آثار، اور پھر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر صحن میں بلائی منزل پر وہ لائبریری ہے قدیم، جس میں قلمی نسخے بھی موجود ہیں، اور غنیۃ الطالبین اور آپ کی دیگر کتب کے قلمی نسخے وہاں موجود ہیں، اور کم و بیش 1.5 لاکھ سے زیادہ قدیم کتب جو ہے نا وہاں موجود ہیں تاریخ کی، اور وہ تعلیمی عرصہ میں جیسا میں نے آپ کو بتا دیا میرا موضوع جو تھا، تو وہ یونیورسٹی کے بعد وہیں وقت گزرتا تھا۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ نماز کی اوقات میں جا کے حضرہ کے اندر مسجد میں نماز بھی ادا کر لینی، صبح و شام بارگاہ غوثیت میں حاضری اور سلام بھی ہوتا تھا، قدم بوسی کا موقع بھی ملتا تھا، اور سلسلہ تدریس میں اقتباس فیض کے لیے وہ لائبریری جو ہے نا سب سے بڑا خزانہ تھا، تو وہ سلسلہ جاری رہا۔ میں پھر 98 میں فارغ ہو کے وہاں سے
پاکستان آیا، کچھ عرصہ یہاں قیام کر کے پھر میں سعودی عرب چلا گیا۔ اچھا، اس میں عظمت صاحب میں چاہوں گا کہ ہم واپس بارگاہ غوث پاک واپس چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو آپ نے لمحات گزارے، چونکہ یہ مہینہ جو ہے وہ ربیع الثانی کا جو ہے نا حضور غوث پاک سے منسوب ہے، تو ہم وہی یادیں اور تذکرے بیان کر کے تو اپنی حاضری بھی لگواتے ہیں اور حالت حضوری میں بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک بے اور میں شک۔ چاہوں گا جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی پروگرام کے وسیلے سے اپنی حاضری وہاں پہ لگوا لیں۔ وہاں پہ جب آپ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہلی دفعہ آپ گئے تو ایک تو ہوتی پہلی کیفیت، پہلی نظر، اس کا کیا احوال تھا؟ اور بعد میں جب آپ کو مختلف ادوار میں آپ آنا جانا، آپ تو وہی مہمان ہو گئے نا، آپ گھر کے فرد ہو گئے آپ کے، تو پہلی دفعہ جو پہلی نظر، جس طرح ہم عمرے پہ ہم جاتے ہیں تو جن کی پہلی نظر پڑتی ہے وہ ساری عمر نہیں بھولتی، ادھر جب آپ کا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہلی دفعہ جانا ہوا تو وہ کیفیات اور وہ تذکرے۔ آپ نے میری باطنی اس کیفیت کا ذکر کر دیا اس سوال میں کہ جو آج سے پہلے میں نے اپنے اہل و عیال اور بچوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، تو آپ کی وساطت سے یہ آن ایئر کر رہا ہوں۔ میں 11 بجے کے لگ بھگ رات، چونکہ فلائٹس کا سسٹم نہیں تھا تو ایران کے راستے بائی روڈ عراق پہنچا تھا، تو عراق بارڈر پر کلیئرنس کرتے ہوئے اور فارمیلٹیز پوری کر کے وہاں سے بغداد شریف بارگاہ غوثیت مآب میں سیدھا پہنچا، ڈائریکٹ وہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تو رات 10 بجے وہاں بارگاہ کے دروازے بند ہو جاتے تھے۔ اور آپ کتنے بجے پہنچے؟ میں 11 بجے پہنچا۔ ٹھیک۔ تو میں جب وہاں پہنچا تو میں نے اپنا سامان جو ہے وہ اٹھا کر، مجھے ہوش نہیں تھا، میری جو کہہ لیں نا ادراک اور سمجھ وہ میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کسی نے مجھے ہائی جیک کر لیا اور مجھے میرے دماغ پر کسی کا اختیار اور شروع ہو گیا ہے۔ سامان کا ہوش نہیں، کیونکہ اپنی تعلیمی سلسلے کے لیے ایک بڑا بیگ تھا، تو وہ میں نے بارگاہ کے باہر، باؤنڈری کے باہر ہی چھوڑا۔ تو وہاں ایک ببر شیر کی طرح قد و قدامت میں اور سائز میں، اور اسی طرح بال اس کی گردن پر پھیلے ہوئے، وہ ببر شیر کی طرح کا ایک کتا تھا۔ اچھا، ٹھیک۔ اور اس کا خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر اجنبی پر وہاں بھونکتا تھا، کسی کو اگر وہ اسمیل کر کے سونگھ لیتا تو وہ اس کے اندر نہیں جانے دیتا تھا، بارگاہ کا ایک طرح کا رکھوالا تھا۔ تو جب میں پہنچا اس نے مجھے پہنچے سے سونگا اور محسوس کر کے، وہ ڈاکٹر صاحب چیخا نہیں، بولا نہیں، وہ آواز نہیں نکالی اس نے، بس ایسے جیسے کہ وہ راستہ دکھانے کے لیے مجھے لے کے چل پڑا۔ اور حیرانگی کی بات یہ تھی، اور میرے لیے یہ آپ کے کرم، فضل اور آپ کی طرف سے عطا اور انعام سمجھتا ہوں کہ 10 بجے بند ہونے والا دروازہ زائرین کے لیے ظاہری بند ہو چکا تھا، مگر ابھی قفل اور لاک نہیں لگے تھے، اور وہاں پر ڈاکٹر صاحب جیسے کوئی منتظر ہو کسی کا۔ اور یہاں برسبیل تذکرہ بتاتا چلوں کہ 71 رجسٹرڈ جو ہے نا ملازمین، خدام جو بارگاہ گیلانیہ میں دربار میں جو رجسٹرڈ تھے، پیڈ تھے، وہ 71 جو ہے نا وہ خدام تھے اس لمحے سے پہلے، جب تک میں بات کر رہا ہوں۔ ان میں سے ان کا جو ہیڈ اور چیف تھا اور کنجی بردار جو سید حسن الکردی اور بابا فقیر، یہ 2 عمر رسیدہ جو ہے نا کنجی بردار اور دربان بارگاہ غوثیت مآب، یہ دونوں ان کے ساتھ، وہ جو ہیڈ تھا ان کا خدام کا، یہ جیسے انتظار میں کھڑے دربار پہ۔ وہ جو ہی میں پہنچا، کتے کی کوئی مخصوص آہٹ سمجھیں یا اس کا کوئی سائن اور سگنل سمجھیں، ان کو ہلکی سی وہ
غرایا نہیں، وہ بولا نہیں اونچا، جی جی بھونکا نہیں اونچا، اس نے لائٹلی کوئی ایک ساؤنڈ اپنا دیا جس سے وہ جیسے ایسے مجھے لگا کہ وہ بھانپ گئے ہیں. سمجھ گیا. اس پر وہ دروازہ کھلا، ہاں جی. دروازہ کھول کے مجھے جو ہے نا وہ بڑے عزت و تکریم کے ساتھ جیسے جو ہے نا انتظار میں ہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ لاہور بغداد سے آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں، بغداد ٹاؤن سے، تو آئیں آپ کی زیارت کے لیے ہم کھڑے ہیں. دروازہ بند 10 بجے ہو جاتا ہے، تو آئیں آپ تشریف لائیں، آپ اپنی پہلی حاضری دے لیں. تو ڈاکٹر صاحب میں بتا نہیں سکتا کہ آنسوؤں کی رم جم میں مجھے نہیں خبر کہ اطراف میں کیا ہے. مجھے ایسے لگا کہ میں کسی بہت بڑے صحرا سے گزر کر زندگی کے میلوں کی مسافت جو ہے نا سالوں کی وہ طے کر کے تشنا لب میں کسی ایسے کنویں جو ہے نا خیر پہ پہنچا ہوں، کسی ایسی ندی اور ایسے نہر اور دریا پہ اور سمندر پہ پہنچ گیا ہوں جس نے ایک لمحے میں میری مدتوں اور سالوں کی پیاس، بھوک اور تشنگی کو ایک نئی کیفیت میں بدل دیا. اور وہ کیفیت کیا تھی؟ وہ منظر تھا حضور غوث الثقلین کی بارگاہ کی اس چوکھٹ کا جس کو کراس کر کے اب مجھے اندر جانا ہے. مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حکم شریعت تو ہر کام میں دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں پہلے ہے. اب میں دائیں پاؤں کے ساتھ بھی اس بارگاہ میں جو سلطان الاولیاء کی ہے، جو شہباز لامکاں کی ہے، اب خطباء اور واعظین اس کو الفاظ میں تو استعمال کر جاتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ شاید وہ اس کے مفہوم کو سمجھ کر بولتے ہیں. ہم محاورتاً گفتگو کرتے ہیں. وہ جیسے آج معاشرے میں عام ہو گیا کہ وہ نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ، تو ہم کسی کے لیے بھی بول دیتے. تو یہ القابات سمجھ کر جو ہے نا یہ حضور غوث الثقلین کے لیے الفاظ شاید ادا، میرے الفاظ کچھ سمجھ میں نہیں پڑ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ میں ولایت کے اس آسمان پر ہوں کہ میں گھٹنوں کے بل جاؤں یا پاؤں کے ساتھ سہارا لے لوں. تو بس میری سمجھ میں یہ آیا کہ یہ این بارگاہ غوث الثقلین ہست، نقد قمر حسن و حسین ہست. تو بس مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ یہ امام حسن اور حسین کی وہ اولاد ہے جس کے پیچھے ان کے بڑے جو ہے نا وہ علی المرتضیٰ ہیں. تو یہ نقد قمر حسن و حسین ہیں کہ وہ تو حسنی حسینی وہ شہزادے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جو ہے نا رینگ کے جانا اچھا ہے. تو بس پھر میں قدموں کا سہارا نہیں لیا، چوکھٹ کو بوسہ دیا، اور خبر نہیں کہ وہ خدام کب تک انتظار کرتے رہے، وقت کا احساس نہیں تھا. نہ مجھے کسی نے ہاتھ لگایا، نہ مس کر کے کہا کہ جو ہے نا آپ کا وقت جلدی کر لے. جیسے وہ سیر ہو کر مجھے جو ہے نا پیاس بجھانے پر وہ بھی مجبور تھے کہ وہ پی لوں، میں تشنگی بجھا لوں. تو الحمدللہ پہلا جو ہوا تو اس کی ایک چابی منسٹری آف اوقاف جو ہے گورنمنٹ کی اوقاف کی منسٹری، آپ کے دربار اقدس کی جالیوں کی ٹھیک ہے، جالیوں کی جو ایک چابی ہے وہ ہے ہمیشگی منسٹری آف ریلیجس جو ہے فارن افیئر کے اس کا مذہبی امور. یہ چائے بھی لے لیجیے صاحب. تھینک یو. جی ٹھیک ہے. ایک چابی ان کے پاس ہوتی ہے، ایک دو تالے اوپر نیچے ہیں دربار جالی کے. اچھا. تو ایک چالی اوپر والی کی جو چابی ہے نا دروازے کی وہ اوقاف کے پاس، اور دوسری بارگاہ میں مکتب کے اندر، دفتر کے اندر متولی اور جو نقیب الاشراف ہیں سید احمد ظفر ان کی نگرانی میں. ہر ماہ جب گورنمنٹ آتی ہے تو وہ دو چابیاں ملا کر جالی مبارک کھولی جاتی ہے، پھر اندر سے جو زائرین نے نذرانہ عقیدت محبت ہوتے ہیں وہ سمیٹتے ہیں. یا کسی کو اسپیشل حاضری کرنی ہو تو منسٹری کو ریکویسٹ کر کے وہ چابی منگوائی جاتی ہے. اب مجھے یہ نہیں، میں چونکہ اس کا شاہد نہیں ہوں، کیسے اہتمام کیا یہ مجھے قیام کے دوران پتہ چلا. وہ چابی موجود تھی ان دربانوں کے پاس.
رات کی تنہائی میں یا وہ دو دربان تھے، سید حسن الکردی اور بابا فقیر۔ بابا فقیر افغانستان کے تھے اور حسن کرد کے تھے، عراق کا علاقہ ہے کردستان، اقراد جہاں ہیں وہاں کے تھے۔ تو یہ بھی ان کی ایک جو ہے نا، دونوں کی حیات بھی ایک حضور غوث الاعظم کی میں کہتا ہوں کرامات میں سے عظیم ایک کرامت ہے۔ وہ ایک الگ آپ کا سوال لے لیں گے اس کو۔ جی ٹھیک۔ وہ جو ہے نا چابی انہوں نے ایک لگائی، دوسرے نے دوسری، اور دربار کی دروازہ کھل گیا۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں نیم مردنگی میں تھا، آدھا مرا ہوا تھا۔ اب میرے وجود سے ایسے جیسے کسی نے میری جان نکال لی ہے اور میں بے جان لاشا وہاں پڑا ہوں۔ آنکھوں کی برسات وہ بھی جاری تھی، اور من کی ایک کیفیت جو ہے نا وہ ایسے تھی جیسے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں۔ جسم میرا لطیف ہو گیا اور بے وزن ہو کے میں فضا میں جو ہے نا ہوا کے دوش پہ تیر رہا ہوں۔ بس اسی کیفیات میں بارگاہ غوثیت میں میری ہمت نہیں پڑی پہلی حاضری میں کہ میں اندر جاؤں۔ بس میں نے چوکھٹ کو بوسہ دیا، قبر انور کے مزار شریف کے تویز پر جو خوبصورت چادریں آپ کو ڈھاکی ہوئی تھی اور لپیٹی ہوئی تھی ان کا بوسہ دیا، تاج کا بوسہ دیا، اور بس اس پہ اکتفا کر کے میں پیچھے قدم لا کے کھڑا ہو گیا، سلام پیش کیا، حاضری دی، اور تشنگی تو اور بڑھ گئی تھی، اس کو ختم نہیں ہونا کہوں گا، مگر ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا، ایک جو ہے نا جو سلاب اور وہ تلاطم تھا اس میں ایک سکون آ گیا تھا۔ بعد میں یہ تو خیر پہلی حاضری ہے نا، تو پہلی حاضری تو نہیں بھولتی، جب وقتاً فوقتاً آپ حاضری دیتے رہے ہیں، تو آپ کے کون سے ایسے مشاہدات جو آپ سمجھتے ہیں کہ سننے والوں کو اگر بیان کریں تو یہاں بیٹھے وہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، اور آنکھیں بند کر کے چشم تصور میں ان کیفیات سے کہہ لیجئے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، یا ان کیفیات سے اکتساب فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میری پوری زندگی کا جتنی علمی خیرات ہے اور اولیاء و صالحین کی بارگاہوں کا جتنا میرے پاس فیض ہے، اور میرے شیخ و مرشد اور میرے ہادی اور مربی قدوۃ الاولیاء کی صحبت کا اور آپ کی نظر کا جتنا کمال ہے، میں ایک چیز سمجھاؤں، یہ تو بارگاہ غوثیت مآب ہے نا، عام کسی ولی کی بارگاہ میں چلے جائیں تو یہ پہلا تصور اور فکر کا خلاصہ اور مجموعہ یہ ہونا چاہیے کہ ولی خود ذات میں کرامت ہوتا ہے، وہاں جا کر آپ جو نظریہ اور سوچ لے کے اگر گئے ہیں کہ وہاں میں کچھ ولی کی کرامتیں دیکھوں، کچھ ظاہری ایسے مشاہدات دیکھوں جس سے میں اس کی مرتبے اور شان سے آگاہی لے لوں، تو میرا کانسیپٹ اس کے اگینسٹ ہے۔ وہ میں سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں جس کی بارگاہ میں گیا ہوں وہ کون ہے، اس کا علمی اور ولایت میں درجہ ولایت میں مقام کیا ہے، یہ اس کی سب سے پہلی کرامت ہے۔ پھر اس کا تعلق باللہ جو ہے اور تعلق بالرسالت جو ہے یہ معنی رکھتا ہے، اور ان دونوں چیزوں میں ان کو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قدس اللہ سر العزیز، میں سب کے لیے یہ جملہ بول رہا ہوں جو میرے سامعین سنیں گے، کہ وہ بارگاہ ایسی ہے کہ آپ کے وجود کا وہاں داخلہ جو ہے وہ آپ کو یہ میں 100% آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو مجھ پر بیتا اور میں نے مشاہدہ کیا 5 سال میں۔ ہر حاضری پہلی حاضری لگتی ہے، یہ اس بارگاہ کا کمال ہے۔ کبھی بھی میں نے کسی کو اس گمان کے ساتھ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوتے نہیں دیکھا جس کے دخول اور حاضری
جو اس حضرہ میں ہے جی یوں محسوس ہو کہ تھوڑا سا بھی بے تکلف ہو گیا اور اس جگہ سے واقفیت ہونے کے باعث وہ جو ہے نا ادراک اور آگاہی کی باعث وہ ذرا رستوں سے ہی آگاہی بھی شک کیوں نہ ہو وہ ذرا بے تکلف ہوا، تو میں نے 5 سال میں کسی کو ایسے بے تکلفانہ حاضری کے لیے داخل ہوتے نہیں دیکھا۔ رہی کیفیت کی بات، تو ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کو مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ وجود کے سر سے لے کے پاؤں تک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ان کی پہلی کرامت ہے کہ وجود اندر سے جو ہے نا، یعنی وہ جو الہی روب اور دبدبہ ہے، کہتے ہیں نا کہ کسی بادشاہ کے میں دربار میں گیا یار، اس کی جلالت اور اس کی بڑائی کا ایسا روب تھا کہ میں تو کانپ اٹھا۔ تو وہ بارگاہ غوثیت مآب کا ایسا روب ہے آپ کے وجود کرامت کا، ایسا روب ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیفیات آپ کی بدل جاتی ہیں۔ میں ایک جملہ بولنے پر میری زبان جو ہے نا مجبور ہو گئی ہے، کسی کے فہم میں آئے یا نہ آئے، میں اپنی کیفیت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کے ذات کرم نظر نے مجھے خود ولایت کے کسی درجے پہ بٹھا دیا، میری کیفیت میں ایسے مستی اور جو ہے نا ایک بلندی سی آ جاتی۔ ماشاءاللہ۔ تو ہر سے میں نے پوچھا، میرے 5 سال کے قیام میں بے حد زائرین پھر پاکستانی آئے زیارات کے لیے، ہر سے میں نے اس کی رائے لی۔ اس نے کہا کہ ہم حرمین شریفین میں بھی جاتے ہیں، ہم خانہ خدا میں جاتے ہیں، وہاں جلالت کا ایک روب ہے، وہاں ٹھہراؤ نہیں ہوتا بندے کا۔ کہتا بس میں نے اب عمرہ کر لیا، بھاگوں، حج ہو گئی، بھاگوں، وہ جلالت کبریائی ہے۔ بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں تو وہاں ایک ٹھنڈک، جمالیت ہے، اور وہ کہتے ہیں نا جمالی منظر ایک ایسا ہے کہ آپ کے اندر وہاں رہنے کو، ٹھہرنے کو ایک من کرتا ہے، اپنائیت اور انسیت آتی ہے، جیسے کسی نے گود میں لے لیا ہو آپ کو اپنی آغوش میں۔ حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں جو مدنی تصور حاضری ہے نا، اس کا آئینہ اور جھلک وہاں ملتا ہے، کیونکہ وہ شان محمدی بھی ہیں۔ بے شان آپ نے بڑا جملہ بول دیا۔ یہ ابھی ریسنٹلی میں جہلم میں خطاب کر کے آیا ہوں مقام غوثیت پر، تو اس کا جو تھا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ تو اس کی شرح میں نے کہا کہ ہر نبی الوہیت کا شان ہے، ہر نبی الوہیت کی شان ہے، اور تاجدار کائنات الوہیت نبوت میں جو سب سے بڑی شان کے مالک ہیں وہ تاجدار کائنات ہیں، اللہ کی شانوں میں جو مظہر اتم بن کر ظاہر ہوئے۔ اور کما حق ہو، اسی طرح جو مقام نبوت حضور تاجدار کائنات کا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اور رسولوں میں مقام نبوت ہے، وہی درجہ و مقام اولیاء کے مابین حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ بغیر واسطوں کے اولاد علی ہیں، اور حسن اور حسین کی صلب اور خون سے ہیں، تو ان میں دونوں کی اوصاف پائی جاتی ہیں۔ تو وہ آپ فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ ایک دن میں ایک جگہ بیٹھا تھا کہ اچانک آسمان دنیا سے ایک نور کا دائرہ میری طرف آ رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے قریب آیا اور ایک بلندی پر آ کر ٹھہر گیا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، اس میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے جد امجد ظاہر ہوئے، اور آپ نے فرمایا حکمن کہ عبد القادر اب تو تبلیغ و اشاعت عام کر دے اپنی۔ تو میں نے عرض کی کہ میرے آقا و مولا، میرے ماں باپ آپ پر فدا جائیں، میں تو اجمی ہوں، میری زبان کیسے ان عربوں کے لیے کافی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا عبد القادر اس کی فکر نہ کر، تو اپنا حلق کھول۔ میں نے اپنا منہ کھولا، حضور تاجدار کائنات نے میرے حلق میں 7 مرتبہ لعاب دہن عطا کر دیا۔ ابھی وہ منظر تھا کہ ادھر سے حضرت علی المرتضیٰ
مشکل کشا ظاہر ہوئے، ان کا جلوہ ہوا، آپ نے 6 مرتبہ میرے حلق میں لعاب دہن ڈالا۔ تو میں نے عرض کی کہ مولا میرے بابا آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ کہا کہ ہم ادب میں تو مصطفیٰ سے کہیں بھی مماثلت نہیں کر سکتے، ادب مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے آپ نے 7 مرتبہ ڈالا ہے، میں 1 قدم پیچھے رہوں۔ تو آپ کی ولایت کو تو وہ بدر الکمال کہا جاتا ہے کہ وہ مکمل 14ویں کا چاند ہے ولایت میں، جس میں کوئی داغ نہیں ہے، جس میں حسن اور حسین مجتبی رضوان اللہ تعالی علیہما کی جو ہے وہ صفات وجود کا اور خون کا بدنی جو فیض ہے، جو نسب کے سوا کسی کو نہیں ملتا، وہ آئینہ بن کر جو ہے نا وہ جھلکتا تھا کہ آئینے کے سامنے حسنین کریمین کو یکجا کر کے کھڑا کر دیں تو وہ صورت مصطفیٰ بنتے تھے۔ تو حسنین کریمین کو ہٹا کر اگر حضور غوثیت مآب کو اگر شیشے کے سامنے رکھ دیں تو وہ حسنین کریمین کا پورا وجود اور سراپا نہیں دکھتے تھے۔ تو وہ اوصاف میں بھی وہی کمال تھا، ذات میں بھی وہی کمال تھا، شان ولایت میں بھی وہی غنا تھا جو اس خانوادے کا خاصہ ہے۔ تو جو کیفیت ہے وہ ایک ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی طبیب کسی کو کیلے کا ذائقہ بتانے پہ لگا ہوا تھا، ایک شخص گزرا کام پر، شام ہو گئی، واپس لوٹا تو وہ ابھی اس شخص کو، مریض کو حکیم کیلے کا ذائقہ بتا رہا تھا۔ تو وہ بندہ اندر گیا، اس نے کہا حکیم کیا صبح سے مغز ماری کر رہے ہو، ایک کیلا لے کر اس کو چکھا دیتے تو اس کو ساری تاثیروں، ذائقوں اور شکل حایت ہر چیز کی سمجھ آ جاتی۔ بس میرا جواب یہ ہے کہ بارگاہ غوثیت مآب یہ ہے کہ جس نے محسوس کی اس کو ہی ادراک ہو سکتا ہے، جس کو زخم لگا درد وہ محسوس کرتا ہے، اس کو ہی پتہ ہے، باقی تھوڑا یا زیادہ احساس کر سکتے ہیں۔ حضور غوث الثقلین کی بارگاہ کا احساس ایسا ہے جیسے ذات کا کوئی درد ہو تو وہ وہی جانتا ہے۔ ان کی بارگاہ کی کیفیت بھی ایسی ہے کہ وہ جو حاضر ہوگا اور اس پہ ظاہر ہوگی تو ہی وہ جان سکتا ہے، لفظ اس کا سہارا نہیں دے سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بہت ساری جو کرامات ہیں ان میں سے ایسی بھی کراماتیں ہیں جو قیامت تک بھی جاری اور ساری ہیں، اور ان میں ایک کرامت یہ بھی ہے کہ جو کیفیات نصیب ہوتی ہیں جانے والے کو یا جن کو جانا نصیب نہیں ہوا، سننے والوں کو بھی، اس کا بھی اختتام نہیں ہے، ہر کیفیت کے بعد ایک کیفیت آ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے اگر میری پہلے سوال کے جواب میں آخری جملوں کو اگر لیا ہے کہ محسوس وہی کرتا ہے جو وہاں حاضر ہو، جی تو میرا مراد وہاں بارگاہ کی حاضری کی کیفیت سے ہے، جی مگر روحانی تعلق نسبت غوثیت مآب رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کیفیات کے باب میں اگر آپ کا جو موجودہ سوال ہے حاضر، اس کو اگر میں واضح کروں تو وہ یہ ہے کہ ان کی سلسلہ کرامت اور ان کا تصرف کا عالم یہ ہے کہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں بتا رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر ہمارا رجحان معاشرتی طور پر ان چیزوں کی طرف غالب نہیں ہوتا، اور لوگوں کی دسترس اور امکان ایسی پہنچ پر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اکثر نادان انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یہ مشاہدات کی جو دنیا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، مشاہدات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ دلیل دیں جی کہ یہ آپ کو ہو تو مل جائے گا۔ مشاہدہ ہے جس پہ اللہ کا اور اس کے رسول کا کرم ہو گیا، اس سے آنکھوں سے پردے اٹھا دیتے ہیں۔ تو تصرف کی بات یہ ہے، آپ کے دسترس کی بات یہ ہے کہ آج صبح ناشتے کی ٹیبل پر ہم آپ سے کلام کرتے رہے۔ تصرف کی بات تو آپ کی یہ ہے کہ جسے چاہیں مرید کو ان کا مقام تو یہ ہے، آپ اپنی ہتھیلی سیدھی کریں، اس پہ جو خطوط ہیں لکیروں کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں، وہ ایڑی ٹیڑی جو بھی خط ہیں آپ کو پتہ ہے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تصرف ولایت ایسا ہے کہ وہ ہتھیلی پر سرسوں اور ذرے کی طرح رائی کے دانے کی مثل پوری کائنات انسانی کو میں جہاں ان کا مرید ہے
اس کو اپنے دسترس اور تصرف میں رکھتے ماشاءاللہ. اور فرماتے ہیں کہ میرا وہ مرید ہی نہیں ہے جو میری نگاہوں میں نہیں ہے، واہ. وہی میری نگاہوں میں نہیں ہے جو میرا مرید نہیں ہے. واہ ٹھیک سمجھ. تو دسترس کا تو ولایت میں مقام یہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا عظمت بھائی، یہ ہمارا چونکہ ڈیوریشن ایک سلیکٹڈ ہوتا ہے، جی اب میں اس کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کل موٹیویشنل اسپیکر بہت زیادہ ہیں، موٹیویشنل بکس بھی پڑھتے ہیں، تو نوجوانوں کو سیرت حضور غوث پاک کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو وہ ماڈرن سیکولر یا لوکل مینٹور سے یا لیڈر سے لینا چاہتے ہیں، کیا وہ بارگاہ رسالت سے ان کو مل سکتا ہے، بارگاہ غوثیت سے؟ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنی فکر کا اظہار کر رہا ہوں. جی جی اس پر بہت سے مفسرین نے، اور میں یوں کہوں کہ دور نہ جاؤں، آپ جیسے ڈاکٹرز اور جو محققین ہیں آپ جیسے، انہوں نے بہت تقابلی جائزے اور اس پر کام کیا ہے. میں آپ کے سوال کی جو ہے نا اس پاداش میں یہ عرض کروں گا کہ موجودہ دور میں نیو جنریشن کو فقط ایک کام کرنا چاہیے. جی ہر طبقہ مکتبہ فکر جو ہے، جی جی جو مذہبی ہے، جی اس میں ہماری نیو جنریشن گلوبل نیٹ ورک کے ذریعے اتنی جو ہے نا وہ ڈسٹرب مائنڈڈ ہو گئی ہے جی کہ اس کے لیے چناؤ کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا ہے، الیبوریٹ کرنا اور واضح کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ کس طرف ملان لائیں. منتشر خیالی بڑھ گئی. منتشر خیالی بہت زیادہ پھیل چکی ہے. میں- تو اس کے لیے میرا فقط اس وقت جو کانسیپٹ اور میری جو ویژن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ رجوع اللہ کر کے اپنی ذات کو دنیا ما فیہا کے جو جبیلے ہیں جی اس میں سمیٹ کر جی رجوع اللہ کریں، رجوع الرسول کریں. جب وہ رجوع اللہ کر کے رجوع الرسول، وہ آپ کسی کی بھی مصنف کی آج کل کے کتابیں پڑھیں گے تو وہ فرقہ واریت سے خالی نہیں ملیں گے. ایسے ہی. میں آپ کو اپنی فکر کی جو ہے نا ایک بتاتا ہوں کہ میرے مطالعہ میں آج سے کوئی 36 سال سے 30 سال سے جی ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی شخص ہے جو بین الاقوامی سطح پر علمی معیار، جی افکار، جی تخیلات، نظریات، تھاٹ آف جو اسکول آف تھاٹ ہے، جی قرآن کا حقیقی جو ترجمان ہے، جی اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شرح جی جی جو قرون اولیٰ کے محققین، محدثین، مفسرین اور مدققین جی نے جو تحقیق احادیث پر کی، ان کا خلاصہ، نچوڑ، اور جو ہے اولیاء کرام کی ولایت کا وارث جی اور حضور غوثیت مآب غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدس اللہ سر العزیز کی ولایت سے خیرات اور وہ جو ہے نا وہ آپ کی کرامات اور آپ کے وجود سے فیض یافتہ نہیں، جس کو حصہ ملتا ہے. ماشاءاللہ. میں ایک ہی آنے والی نسلوں کو یہ اپنا مطالعہ، اپنی تحقیق اور آج کے دن تک کی جو میرے مطالعہ میں ہے، میں نے بہت سوں کو پڑھا ہے. جی اگر دنیاوی تقسیم سے دیکھیں تو میں نے اعلیٰ حضرت مجدد زماں فاضل بریلی احمد رضا خان رضوی، ان کو بھی پڑھا ہے، ان کی مجددیت اور ان کے زمانے کی تاریخ اور لی ہے. میں نے قاسم نانوتوی، رشید گنگوئی اور دیگر مکاتب فکر سب کی تحقیق کا نچوڑ آپ کو خلاصہ اس سوال کا دے رہا ہوں. آخری جملے،
آپ جو ہے نا ڈاکٹر طاہر القادری کو نیو جنریشن پڑھنا شروع کر دے تو اس کی افکار جو ہے نا جو متذبذب ہو گئی ہیں، جو متزلزل ہو گئی ہیں، جو منتشر خیالی کا باعث بن گئی ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ حضور غوث العظم کی زندہ کرامت کے طور پر ہوگا، اور دیکھیں گے وہ کہ ان کے قلوب، اذہان، افکار، بس ضرورت یہ ہے کہ دنیاوی سن سنا کو نہ دیکھیں، ان کی فکر کو ایک دفعہ پڑھ لیں، بس پڑھ لیں ڈائریکٹ سورسز سے کسی کی دیکھیں نا، میں اپنے دائرہ فکر میں ہوں، آپ اپنے فکر کے دائرے میں ہیں، آپ کو کسی چیز کی الیبوریشن اور اس کی ڈیٹیلز کا کہیں گے تو آپ اپنا نظریہ دیں گے، اپنی تحقیق دیں گے۔ یہاں کے مکاتب فکر اور علماء اور مساجد کے خطباء اور واعظین ایک جوہر کی مانند ہیں، ایک جوہر کی مانند، میں ان سے معذرت کے ساتھ الا ماشاء اللہ، وہ ایک جوہر اور تالاب کی مانند ہیں جنہوں نے مدرسوں سے نکلا، کتابیں وہاں پڑھی، اور اس کے بعد ان کو عربی عبارت کے حروف جو ہیں ان کا وہ ادائیگی بھی نہیں آتی، ان کا حلق میں سے ان کے وہ ادائیگی بھی نہیں ہوتی، مگر جس شخص نے علم کے دریا نہیں، علم کے اب بحر علم میں ایسا غوطہ لگایا ہو علم کے کہ عرب و عجم اس کی تحقیق پر ششدر رہ گئے ہو، مغرب ان کی تحقیق پر انگلی دانتوں میں دے کر بیٹھا ہو، میں تو کسی مکتب فکر کا نام نہیں لے رہا، نہ میں کہہ رہا ہوں بریلوی، اہل حدیث، دیوبند، شیعہ، زید، بکر، 999 یہاں مذاہب بنے پڑے، مسلک بنے پڑے، میں ہر کی تقسیم سے ہٹ کر، آپ نے سوال جو کیا تھا کہ نیو جنریشن کہاں سے اپنا لے کہ ہم حضور غوثیت مآب کی بارگاہ کا فیض تک پہنچ جائیں، تو وہ میرے نقطے پہ 50 سالہ میری زندگی میں ایک ہی نتیجہ ہے، مجھے بھی 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، فکری، نظریاتی، میری اپنی ایک ویژن ہے، میں سب کو قطع نظر کر کے ایز شخصیت نہیں، علمی منصب، آپ ان کو پڑھیں، انشاءاللہ نیو جنریشن کی جو بے راہ روی اور بھٹکنا ہے، منتشر خیالی، وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یورپ میں جو کام ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہو رہا ہے آپ کی تعلیمات کا، وہ مندروں اور چرچوں سے نکل کر مسجدوں میں نہیں گئے، مسجدوں میں نہیں گئے، مسجدوں میں جاتے تو ٹھیوا لگتا کہ یہ ایک مسلک کی گیا ہے، یہ دوسرے وہ ایسی بارگاہوں میں جھک گئے ہیں جس سے ان کو رجوع اللہ کے ساتھ اللہ بھی مل گیا ہے، رسول بھی مل گیا ہے، اور خدمت توفیق اولیاء بھی مل گئی ہے، تو ان کی نسلیں سنور رہی۔ ماشاءاللہ۔ ویل تھینک یو ویری مچ یاسمین بھائی، بہت مزہ آیا، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا، ادروائز وی ول کنٹینیو دس ڈسکشن۔ اللہ پاک آپ کے خیر و برکت عطا فرمائے۔ مجھے بھی یوں لگتا ہے کہ ہماری آج کی نشست ابھی ایک گوشہ یا ایک پہلو غوثیت مآب پر بھی مکمل نہیں ہے، زندگی نے ساتھ دیا اور وفا کی، تو انشاءاللہ پھر بس یہ بہانہ تھا، ہم نے سوچا اس چھوٹے سے نشست سے بارگاہ غوثیت میں سلام عرض کر دیں۔ اللہ اور اس کا رسول ہمیں غوثیت مآب کی بارگاہ میں اس حاضری کے ساتھ قبول فرما لیں۔ آمین آمین۔ اور سب دیکھنے والوں کو خدا حافظ، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔